اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل سے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 10 جو ہم نے شروع کیا تھا اس کا آج دوسرا پارٹ پڑھ رہے ہیں۔ پہلا پارٹ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق سماعت نہیں فرمائے تو پہلے وہ سماعت فرما لیجئے، پہلے ان کو اچھی طرح تیار فرما لیں، اس کے بعد اس کو شروع فرمائیں، انشاءاللہ پھر آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پہلی 2 لائنیں ہم نے پڑھ لی تھیں، آج تیسری لائن سے شروع کر رہے ہیں۔ تیسری لائن کو دیکھیے، اس کے پہلے حرف کو دیکھیے۔ لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا۔ یہاں پر یا لین ہو رہا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 9 کے اندر حروف لین کا بیان پڑھا ہے، واؤلین کسے کہتے ہیں، یا لین کسے کہتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 9 کے اندر ہم نے دیکھا ہے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر یا لین ہو رہا ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، یہ یا لین ہے تو اس کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھیں گے۔ لیسا، آگے با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا، یہاں پر بھی یا لین ہو رہا ہے اس لیے ہم نے اس کو نرمی سے پڑھا ہے بغیر لمبا کیے۔ آگے عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، عذابا۔ اس حرف کی ذال کو لمبا اس لیے کیا ہے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے۔ ہم نے سبق نمبر 7 کے اندر حروف مدہ کا بیان پڑھا ہے کہ الف مدہ کسے کہتے ہیں، واو مدہ کسے کہتے ہیں، یا مدہ کسے کہتے ہیں۔ یہاں پر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے
اس لیے الف مدہ ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کیا ہے ایک الف کے برابر۔ پڑھیے دوبارہ، عذاباً، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین 2 زبر عن، متاعن، اس حرف کی تا کو لمبا کیوں کیا ہے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، تو جہاں بھی الف مدہ ہو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ متاعن، آگے او زبر او، غین کھڑا زبر غا، طغا، اس حرف کی غین کو لمبا اس لیے کیا کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر آ گیا ہے، کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ طغا، آگے شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شکو، را 2 زبرن، شکورن، اس حرف کی کاف کو لمبا اس لیے کیا ہے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو ہم نے سبق نمبر 7 کے اندر حروف مدہ کے بیان میں پڑھا تھا کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھا ہے۔ شکورن، اگلی لائن، غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را 2 زبرن، غفورن، اس حرف کی فا کو لمبا کیوں کیا ہے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ غفورن، آگے دال الف زبر دا،
واو الٹا پیش وو، دا وو، دال زبر دا، داوود، اس حرف کی دال کو لمبا اس لیے کیا ہے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بن گیا، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کیا دال کو۔ اور واو کو لمبا اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش آ گیا ہے، اور الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر دو قاعدے لگ رہے ہیں، الف مدہ بھی ہو رہا ہے اور واو مدہ بھی ہو رہا ہے۔ واو مدہ نہیں بلکہ الٹا پیش ہو رہا ہے، الف مدہ اور الٹا پیش ہو رہا ہے۔ داوود، آگے خو، واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، یہاں پر واو لین ہے اس لیے ہم نے اس کو نرمی سے بغیر کھینچے بغیر لمبا کیے نرمی سے پڑھا ہے، خوفن، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن، یہ بھی واولین ہے اس لیے ہم نے اس کو لمبا نہیں کیا، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسے واولین کہتے ہیں، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ یومن، آگے قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیل، یہاں پر یا لین یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوا اس لیے ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھا ہے، قیل، ہا یا زیر حی، لام زبر لا، حیل، یہاں بھی یا مدہ ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوا اور اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ دوبارہ پڑھیے، حیل۔ تو آج کے لیے بھی یہ 2 لائنیں ہی کافی ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔